لداخ ہندوستان کے ملک کا ایک خوبصورت خطہ لداخ، ایک ایسا خطہ جو ہندوستان کے زیر اہتمام موجود ہے اور یہ کئی عرصے سے پاکستان، ہندوستان اور چین کے درمیان تنازع کا موضوع رہا ہے۔ ارتھ ڈسکور کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 1959 سے لداخ کی سرحد مشرق میں تبت کے خود مختار علاقے، جنوب میں ہندوستانی ریاست ہمانچل پردیش، جموں و کشمیر کے ہندوستان کے زیر انتظام مرکز کے زیر انتظام علاقہ اور مغرب میں پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان اور جنوب مغرب سے ملتی ہے۔ سنکیلنگ کا کونا انتہائی شمال میں کراکرم پاس کے پار، یہ کراکرم سلسلے میں سیاچن گلیشیئر سے شمال میں مرکزی عظیم ہمالیہ تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، غیر آباد اکسائی چند میدانی علاقوں پر مشتمل مشرق سرے پر ہندوستان حکومت لداخ کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ چینی کنٹرول میں ہے۔ ماضی میں لداخ نے اہم تجارتی راستوں کے سنگم پر اپنے اسٹرکچر مقام سے اہمیت حاصل کی، لیکن جیسا کہ چینی حکام نے 1960 کی دہائی میں تبت خود مختار علاقے اور لداخ کے درمیانی سرحدوں کو بند کر دیا۔ بین الاقوامی تجارت میں کمی آئی۔ 1974 سے حکومت ہند نے لداخ میں سیاحت کی کامیابی سے حوصلہ افزائی کی ہے۔ چونکہ لداخ حکمت عملی کے لحاظ سے اہم ہے، اس لیے ہندوستانی فوج خطے میں اپنی مضبوط موجودگی برقرار رکھتی ہے۔ ناظرین، لداخ کا سب سے بڑا قصبہ لہیلیہ ہے، اس کے بعد کارگل ہے، جس میں سے ہر ایک ضلع کا صدر مقام ہے۔ لہیلیہ ضلع میں دریائے سندھ، شیوک اور نبرا کی وادیاں ہیں۔ کارگل ضلع میں سور، دراس اور سنسکار ندی کی وادیاں شامل ہیں۔ اہم آبادی والے علاقے دریا کی وادیاں ہیں، لیکن پہاڑی ڈھلانیں بھی چرہاگائی چانگلا خانہ بدوشوں کی حمایت کرتی ہیں۔ اس خطے میں اہم مذہبی گروہ مسلمان بنیادی طور پر شیعہ 46%، بدھ مت بنیادی طور پر تبتی بدھ مت 40% اور ہندو 12% ہیں، اور باقی 2% دوسرے مذاہب سے بنی ہوئی ہیں۔ لداخ ہندوستان کی سب سے کم آبادی والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کی ثقافت اور تاریخ کا تبت سے گہرا تعلق ہے۔ ناظرین، لداخ کو جموں و کشمیر تنظیم 9 ایکٹ کی منظوری کے بعد 31 اکتوبر 2019 کو ہندوستان کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا۔ لداخ ہندوستان کا سب سے بڑا اور دوسرا سب سے کم آبادی والا مرکزی علاقہ ہے۔ تاریخ۔ مرکزی مضمون لداخ کی تاریخ۔ قدیم تاریخ جنوبی ایشیا 565 عیسوی میں۔ ناظرین، لداخ کئی حصوں میں پائے جانے والے چٹانوں کی نقش و نگار سے پتہ چلتا ہے یہ علاقہ نو پاکستان کے زمانے سے آباد ہے۔ لداخ کی ابتدائی باشندے خانہ بدوشوں پر مشتمل تھے، انہیں کمبا کہا جاتا ہے۔ بعد میں قلعوں اور براکس کے مونس نے آبادیاں قائم کی۔ ان کی ابتدا گلگت سے ہوئی تھی۔ پہلی صدی کے آس پاس لداخ کشان سلطنت کا حصہ تھا۔ بدھ مت دوسری صدی میں کشمیر سے مغربی لداخ میں پھیل گیا۔ 7ویں صدی کے بدھ مت کے سیاح اپنے اکاؤنٹس میں اسے علاقے کی وضاحت کی۔ لداخ کی اصطلاح مولو سو ہے، جسے ماہرین تعلیم نے مثال مارسا یا مارسا کے طور پر دوبارہ تشخیص دیا ہے۔
اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خطے کا اصل نام ناظرین پہلی صدی کے بیشتر حصے میں مغربی تبت زونگ سلطنت پر مشتمل تھا جو بون مذہب پر عمل پیرا تھی۔ کشمیر اور زانگ زونگ کے درمیان سینڈوچ لداخ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ متبادل طور پر ان میں سے ایک یا دوسری طاقت کے کنٹرول میں تھے۔ ماہرین تعلیم بالائی لداخ وادی سندھ کے درمیانی حصے جنوب مشرق تک میں زونگ زونگ زبان اور ثقافت کے مضبوط اثرات تلاش کرتے ہیں۔ زینگ زونگ کے آخری بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لداخ سے ناظرین تقریباً 660 عیسوی سے تانگ خاندان اور تبتی سلطنت نے تارم تاس کے 4 انگریزیوں سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ یہ جدت 3 صدیوں تک جاری رہی اور 634 زنگزینگ میں تبت کے عزائم کا شکار ہوا اور غائب ہو گیا۔ کارکوٹا سلطنت اور اموی خلافت بھی اس کے فوراً بعد سنکیانگ کے مقام میں شامل ہو گئی۔ بلتستان اور لداخ ان جدید مرکز میں تھے۔ ماہرین تعلیم لداخ کی تاریخ کے درجے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ لداخ نے اس دوران تبت سے اپنی بنیادی وفاداری کی ہوگی، لیکن یہ ثقافت سے زیادہ سیاحی تھی۔ لداخ بدھ مت رہا اور اس کی ثقافت ابھی تبت نہیں تھی۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے نشان کو نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور